صدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ آقائے مصطفیٰ جان محمد شمع بزم ہدایت نو بہار جنت کنز نعمت ختم دور رسالت انیس البرگین مراد المشتاقین طه و یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات مطمئن ہو کے سن لیں ورنہ وقت سارا انتظام میں نکل جائے گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحات تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحات تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے کی شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ ہوتا ہے میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا تو ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسرو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کبھی دریچہ کبھی صاحبان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی صاحبان خوشبو دے، مکین کو پکارے مکان خوشبو دے. پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے. نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے. پڑھوں درود رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے. پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے. حضرات محترم، سننے کا ماحول بنائیں تو میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ. پڑھے دل بات اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے. وابقیٰ، اور باقی رہنے والی. یعنی اللہ رب العزت نے
اپنے بندوں کو متنبہ کیا کہ جس زندگی کے لیے تم زیادہ پریشان ہو رہے ہو اس سے زیادہ بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کے لیے جو تمہیں کرنا ہے اس میں زیادہ نہ محنت ہے نہ مشقت ہے اور نہ اس کے کرنے میں بیماری ہے اور نہ اس کو فنا۔ اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کے بارے میں آپ کو سیدھا سادہ راستہ بتا دیا کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اول یہ کہ دنیا کی زندگی کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں اس میں بے پناہ محنت، بہت ہی مشقت۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ اگر ابھی دن بھر کے اخراجات کے لیے کچھ لوگ کھیت میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ مٹی کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ مزدوری کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی اچھا کام کرتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں۔ اس محنت سے دن بھر جب 8 گھنٹہ محنت کریں گے تو اس سے آپ کو روٹی ملے گی اور کپڑا ملے گا، لیکن جو عمل سے آپ کو جنت ملنے والی ہے تو اس نماز میں جو آپ محنت کرتے ہیں کیا مزدوری سے زیادہ محنت ہے یا کم محنت ہے؟ نماز میں محنت کم ہے اور ملنا اس کے بدلے جنت ہے، اور دن بھر 8 گھنٹہ محنت کے بعد آپ کو ملنا کھانا ہے، جو کھانا کے اندر بقا نہیں فنا ہے۔ جس جسم کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ محنت زیادہ ہے اور پائیدار بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں نہ آپ کو ہل چلانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ روایت کیا کہ ایک اعرابی آیا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم پر نماز کتنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5، اس کے علاوہ جو تم پڑھ لو یعنی نہ اس کے علاوہ جو پڑھ لو تمہاری مرضی پر۔ یا رسول اللہ ہم پر روزے کتنے ہیں؟ کہا رمضان کے 3 روزے، اس کے علاوہ جو تم چاہو رکھ لو۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، حج کے بارے میں پوچھا، تو اعرابی وہ کہتا ہوا اٹھا کہ اللہ کی قسم ہم نہ اس میں نہ کچھ زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے، یعنی ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، 1 مہینے کا روزہ رکھیں گے، اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ دے دیں گے، نہ ہم زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو وہ جنت کو پاتا ہے، وہ جنت کو پاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پر خاص توجہ دی ہے وہ اپنی امت کے لیے کہ لوگ آخرت کی فکر کریں۔ آپ غور کریں کہ آج ہم آخرت سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ فکر آخرت نہ تو برابر ہے، دنیا کی فکر آپ دیکھیں انسانوں کے پاس کس طرح مسلط ہے کہ اب اس زمانے میں تو دین کا کام بھی دنیا کی فکر میں ہے، دین کا کام بھی دنیا کی فکر میں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر کام آخرت کی فکر میں کریں۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ ہم فکر دنیا میں کس طرح مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ہے۔
ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ہوشیار بھی سمجھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بھری محفل میں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو دائیں بائیں راستہ نکالنے لگتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ پروفیسر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھ رہا تھا، لوگوں کو محفل میں مشورہ دے رہا تھا، اور جب اذان ہوئی تو اس نے وقت ادھر ادھر نکالنا شروع کر دیا۔ بتائیے کہ آخر اس نے ساری زندگی جو محنت کی ہے اس نے کس لیے کی تھی؟ اس کی ساری عقل کہاں گئی؟ اس کی ساری ہوشیاری کہاں گئی؟ جہاں بات آخرت کی آئی تو اس نے راستہ نکالنا شروع کر دیا، اور دنیا کے بارے میں اس کے مشورے کے بڑے اچھے اچھے مشورے ہیں، بسا اوقات اس کے مشورے کے رقم دیے جاتے ہیں۔ وہ کلام ہے، افسر ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے مشورے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے مشورے کا پیسہ لیتے ہیں، اور جب وقت نماز آ جائے تو وہ راستے سے نکل جاتے ہیں۔ بتائیے کہ ان پر دنیا کی فکر کتنی ہے اور آخرت کی فکر سے کتنے دن؟ سیدنا غوث الاعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پر زمانہ ہر قسم کا گزرا، مجاہدہ کا بھی گزرا، مشاہدہ کا بھی گزرا، فکر کا بھی گزرا، عقل کا بھی گزرا، اور استغنا کا بھی گزرا، اور غنا کا بھی گزرا۔ فقیری اس طرح کے فقیری خود ناز کرے غوث الاعظم کی ذات، اور جب آپ غنا کے منزل پر آئے تو آپ اپنے وقت کے بہترین تاجر بھی ہوئے۔ خطاب فرماتے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی، ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کان میں کہا کہ حضور آپ کا مال جو پانی کے جہاز سے آ رہا تھا خبر ملی ہے کہ وہ ڈوب گیا۔ تو غوث الاعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی خبر تھی ضروری جو ابھی تمہیں دینی تھی؟ یہ کون سی خبر ہے جو تمہیں ابھی دینی تھی؟ اب آپ اس جملے کا اندازہ لگے تو احساس کے ذریعے سوچیں، اگر آپ کسی کام میں، دینی کام میں، بنیادی کام میں، دینی کام میں مشغول ہیں اور آپ کے 500 روپے کے نقصان کی بات اگر آ جائے تو آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، حیت بدل جائے گی، اور اتنا بڑا مال اگر ختم ہو جائے، ہم جیسے لوگ ہوں تو جلسہ ختم کر کے نکل جائے۔ لیکن کیا غوث الاعظم نے کیا فرمایا؟ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ابھی کہنے کی ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد اپنا بیان شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے بھی کان میں کچھ کہا، اس نے کہا حضور جو مال ڈوبنے والا تھا اللہ کے فضل سے وہ ڈوبا نہیں، بچ گیا۔ تو غوث الاعظم فرماتے ہیں کون سی بڑی بات ہے جو اگر ابھی کہنے کی ضرورت تھی؟ ابھی کہنے کی ضرورت تھی، بات ختم ہو گئی۔ جب غوث الاعظم خاص وقت میں بیٹھے تھے، وہ دونوں اشخاص آئے، کچھ لوگ آئے، کہا حضور اتنا بڑا مال آپ کا ڈوب رہا تھا، آپ نے کہا کون سی بڑی بات تھی؟ بچ گیا تھا، آپ نے کہا کون سی بڑی بات تھی؟ تو غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے استعمال میں نہیں آتے، دنیا کے استعمال میں ہم نہیں آتے، دنیا کو استعمال ہم کرتے ہیں۔ دنیا اتنی کالی بات آئے کہ دین کے کام میں رکاوٹ پڑ جائے تو دنیا فتنہ ہے، اور دنیا آپ کے پاس آئے لیکن دین کے کام میں وہ رکھنا نہ ڈالے تو وہ دنیا پھر آپ کی رحمت بن جاتی ہے۔ مال، دنیا اور انسان، ایک مومن کا تعلق جو ہے وہ کشتی اور دریا کی طرح ہے، کشتی اور دریا کی طرح ہے کہ کشتی بغیر پانی کے چلتی نہیں، کشتی بغیر پانی کے چلتی نہیں، لیکن کبھی اپنے اندر پانی کو آنے بھی نہیں دیتے، کشتی اپنے اندر پانی کو آنے نہیں دیتی، چلتی ہے
محبت اتنی ہے، تعلق اتنا گہرا ہے کہ چلنا اسے پانی ہی پر ہے، لیکن اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کیوں؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اگر کشتی میں پانی آیا تو کشتی ڈوبے گی۔ ٹھیک مومن کا تعلق دنیا سے کشتی کی طرح ہو، چلنا تو دنیا ہی پر ہے لیکن اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے، رہنا اس پر ہے، استعمال اسے کرنا ہے۔ جیسے دنیا کشتی میں پانی آنے سے کشتی ڈوب جاتی ہے، ویسے ہی اگر مومن کے اندر کا دنیا آ جائے تو مومن بھی ڈوب جاتا ہے۔ سے ہمیں بچنا ہے تو آخرت کی فکر کریں۔ بخاری شریف کی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول رہتے تھے، مال غنیمت آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نئے نئے ایمان لائے تھے، اس میں سے کچھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس صحابی رسول کو دیکھا یہ رکھ، جب کہا رکھ لے لیا، اور لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایمان اس کے لیے تو نہیں لایا تھا، میں ایمان اس لیے نہیں لایا تھا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغور اس صحابی رسول کو دیکھا، کہا صحابی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے ایمان اس لیے تو نہیں لایا تھا۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ جو غریب صحابی جو آتے اور ایمان لے آتے تو چونکہ ان کا پورا خاندان گزر جاتا، کچھ انہیں ملتا نہیں، تو پھر ان کی مدد کی جاتی تھی۔ لیکن صحابہ رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے ایمان نہیں لایا۔ تو کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایمان اسی لیے لایا تھا کہ آپ مجھے جہاد پر بھیجیں گے، آپ کے نام پر میں اپنی گردنیں کٹاؤں گا۔ میں تو شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، میں اس مال کے لیے نہیں ایمان لایا تھا۔ تو وہ صحابی رسول جو ابھی ایمان لائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ مال ملا اور حضور کے دستے مبارک سے ملا، اور یہ کر رہے یا رسول اللہ میں نے اس لیے ایمان نہیں لایا تھا، میں تو ایمان اسی لیے لایا کہ آپ جہاد میں بھیجیں گے، آپ کام پر بھیجیں گے، میں آپ کے نام پر قربان ہوں گا۔ اور آج ہم نسل بعد نسل مسلمان ہیں اور آج ہم صرف وہی کر رہے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایمان ہمارا کس طریقے کا ایمان کس طریقے کا ایمان ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ہم رب کے سامنے اکثر ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں، مانگتے نہیں۔ اگر آج کا مسلمان روزانہ 15 منٹ دعا مانگنے کا ایک دستور بنا کہ 15 منٹ ہمیں رب کے سامنے دعا مانگنا، دعا مانگنی ہے تو مانگنی، یہ دعا مانگنے کی عادت اسے نمازی بنا دے، اسے عابد بنا دے۔ اسی لیے کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ یہ سوچیں گے نماز نہیں پڑھی تو دعا تو نماز پڑھ لیں گے۔ آپ دن بھر گناہ کریں اور دعا مانگنے کے لیے جب بیٹھیں گے تو شرمسار ہوں گے، آنکھوں سے آنسو گریں گے، توبہ استغفار کریں گے، آپ کی کیفیت بدلے گی، آپ نیکی کی طرف آئیں گے، دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ تو ایک دم دعا نہیں مانگتے، اور جب دعا مانگنے پر بھی آتے ہیں تو پھر وہ مانگتے ہیں جو پہلے سے اللہ نے کفاروں یہود و نصارہ کو دے رکھا ہے۔ یعنی ہمارا معیار اتنا گرا ہو گیا ہے کہ ہم جب دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو وہ مانگ رہے ہیں جو رب نے پہلے ہی کفاروں مشرکین کو دے رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا معیار اتنا گرا ہوا ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ رزق میں برکت عطا فرما، مال عطا فرما، وہ زمین جو ہے وہ مل جائے، وہ فلاں جگہ کارخانہ لگ جائے، گھر میرا اچھا بن جائے۔ اللہ نے تو کافروں کو پہلے یہ سب دے رکھا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف بھی ساری چیزیں، کھیتیاں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، اور آپ مانگتے کیا ہیں؟ یہی تو مانگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ مانگ رہے ہیں جو رب نے پہلے کفاروں کو عطا فرما دیا ہے، مشرکوں کو دے دیا ہے، یہود و نصارہ کو دے دیا ہے، اور آپ مانگنے چلے ہیں تو وہی چیز مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ میرا معیار کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں وہ مانگنا چاہیے جو کافروں کی تقدیر میں نہیں ہے، مشرکوں کی تقدیر میں نہیں ہے، یہود و نصارہ کی قسمت میں نہیں ہے، آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ مانگیں، وہ آپ مانگیں۔ آپ کیا مانگیں؟ آپ کو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ آپ مانگیں اللہ کا قرب مانگیں،
اللہ کی محبت مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، اللہ کا خوف مانگیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت مانگیں، اللہ کے ولیوں کی محبت مانگیں، جنت مانگیں، اپنے گھر میں عافیت مانگیں، توکل مانگیں، یہ چیزیں مانگیں جو کسی بھی غیر ایمان والے کو اللہ نے اس کو دینا نہیں ہے، یہ تو آپ کی اللہ نے خزانے غیب میں رکھا ہے۔ آپ مانگیں، اللہ آپ کو جب یہ عطا فرمائے گا تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ کو یہ مانگنا ہے، ہم یہ کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارا ذہن اس طرح کیوں نہیں آتا؟ اور ہم پریشانی کے عالم میں مومن ہونے کے باوجود کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ایمان کی بات کر رہے ہیں وہ ایمان خالص ایمان نہیں، خالص ایمان نہیں۔ ایمان تو ہم کیسے پرکھیں گے کہ یہ خالص ایمان؟ پتہ کیسے چلے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود احتساب کریں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کا ایمان یہ ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے؟ مومن کا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رزق دیتا ہے، یہ سب کا ایمان ہے۔ جب ایک مومن کا ایمان ہے کہ اللہ رزق دیتا تو پھر مومن چوری کیوں کرتا ہے؟ جب ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، جب یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ رزق دیتا ہے تو پھر ایک مسلمان چوری کیوں کرتا ہے؟ ناپ میں کمی بیشی کیوں کرتا ہے؟ ڈنڈی کیوں مارتا ہے؟ جھوٹ بول کر تجارت کیوں کرتا ہے؟ آخر جب آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رزق دیتا تو پھر جب ایمان کے باوجود اتنے فریب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آخر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دھان تولنا ہو لینا ہو تو دوسرا انداز، لینا دینا ہو تو دوسرا انداز۔ آپ کہ خرید و فروخت کا انداز بدل جاتا ہے، کہیں سے کچھ خریدنا ہو تو آپ کی نظر الگ ہوتی ہے اور جب بیچنا ہو تو آپ کی نظر الگ ہوتی ہے۔ لینا ہو تو زیادہ آ جائے اور دینا ہو تو تھوڑا کم چلا جائے۔ تو آخر یہ بات آپ کے اندر آئی کیوں؟ آپ ایمان والے ہیں، آپ نے اللہ کے رسول پر ایمان رکھا ہے، اور جب ایمان رکھا ہے اور ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے تو اس کے بعد چوری کیوں؟ اس کے بعد ڈکیتی کیوں؟ اس کے بعد فریب کیوں؟ اس کے بعد دھوکہ کیوں؟ اس کے بعد طرح طرح کے آپ جو حربے کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جانا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے ایک شے ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں ایقان۔ کیا ہے؟ اس جلسے کو جلسہ درسگاہ بنائیے۔ کیا بنائیے؟ درسگاہ ہو تو بالکل یاد کر لیجیے ایمان تو یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے اور ایمان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک شے ہے جس کا نام ہے ایقان۔ یعنی جس شے پر آپ ایمان لا چکے ہیں اس پر آپ کو یقین بھی ہے کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے، تو ہم ایمان پر لے آئے ہیں، لیکن اس بات پر ایقان نہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو کیا اس بات پر آپ کو یقین بھی ہے؟ نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو چوری نہیں کرتے، اگر یقین ہوتا تو آگے پیچھے نہیں کرتے، اگر یقین ہوتا تو آپ دل میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ تو ایمان کو لا چکے ہیں، ایمان کو لا چکے ہیں، لیکن آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی یقین نہیں ہے تو آپ کون سے ایمان والے ہیں کہ آپ نے صرف ایمان لایا لیکن اس ایمان پر کھڑے اترے نہیں ہیں، اس پر یقین نہیں ہے۔ اب دیکھیے
ہمارا سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ آج دیکھیں مسلمان ہو کر اور یہ اس پر ایمان لا کر کہ اللہ شفا دیتا ہے، لوگ سفری والے کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، غیروں کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، غیر شرعی اعتبار سے تعویذ اور گھنٹے کا معاملہ کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن جس بات پر ایمان لا چکے ہیں اس پر ان کا یقین نہیں ہے۔ تو یقین نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایمان لانے کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، رب کے قریب نہیں ہو پا رہے۔ رب کو یہ والی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، رب کو ایمان والی ایمان کی ضرورت ہے کہ جس شے پر تم ایمان لائے ہو وہ تمہیں ایمان ہو۔ اب اللہ رزق دینے والا کا ایمان ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ سود بیاج کا کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سود بیاج سے ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے، کبھی نہیں آگے بڑھیں گے۔ اللہ نے جتنا لکھ رکھا ہے اتنا آپ کو ملنا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھ رکھا ہے اتنا ملنا ہے، تو آپ جو ہے زیادہ کوشش نہ کریں، آپ عافیت کی کوشش کریں کہ اللہ نے جتنا لکھ رکھا ملے گا، لیکن اللہ اس کو عافیت عطا فرمائے۔ کیا فرمائے؟ عافیت عطا فرمائے۔ ایک شخص تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے 2 وقت کی روٹی آسانی سے دے دے تاکہ میں تیری عبادت کروں۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ وہ آگے بڑھے، دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 شخص شیخ سعدی علیہ رحمت میں بڑی طویل انداز میں لکھی، 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ گئے اور جانے کے بعد چھڑانے کی کوشش کی، تو چھڑانے کی کوشش کی تو اس میں سے دوسرے نے سمجھا کہ انہی کا آدمی ہے، اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب ان پر حملہ کیا تو دوسرے نے بھی حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں تو لڑ کر الگ الگ ہو گئے، کیس ان پر بن گیا، کیس ان پر بن گیا۔ پولیس آئی اور انہیں جو ہے جو کوتوال آیا، وہ آنے کے بعد انہیں جیل میں جا کے ڈال دیا۔ ضعیف آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، کوئی پر سرزنش تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہو گیا کہ 2-3 مہینہ جتنا ہو ان کو جیل میں رہنا ہے، جیل میں رہے۔ اب صبح میں ناشتہ بھی آئے، دوپہر میں کھانا، رات میں بھی کھانا۔ 2-4-5 جب گزر گیا تب ذہن میں بات آئی کہ یہ اسی دعا کا اثر تو نہیں ہے، میں نے کہا کہ آسان رزق عطا فرما دے تاکہ میں تیری عبادت کروں۔ دل میں خیال ہے اسی دعا کے اثر تو نہیں ہے، دل میں خیال ہے کہ عافیت کے ساتھ میں نے عافیت نہیں مانگی، میں نے رزق مانگا آسانی کے ساتھ۔ تو اب تو 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، باقی وقت اپنے عبادت میں گزار رہے ہیں، تسبیح تحلیل کر رہے ہیں۔ تب بارگاہ الہی آئے کہ رب کریم 2 وقت کا کھانا تم نے جو دیا ہے یہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ جب یہ دعا کی عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، دوسرے دن فرمانا آ گیا کہ یہ مجرم نہیں ہے، بے قصور ہے، انہیں آزاد کر دیا۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مال عطا فرما۔ تو مال تو اللہ نے پہلے یہودی کو بھی عطا فرما چکا ہے، نصرانی کو بھی عطا فرما چکا ہے، کافر مشرک کے پاس بھی مال کی کمی نہیں ہے۔ تو وہ چیز آپ کیوں مانگ رہے ہیں جو اللہ نے کافروں کو عطا کیا، مشرکوں کو عطا کیا؟ وہ آپ مانگے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے، اپنے نبی رسول کو عطا فرماتا ہے، اپنے قربانوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اور آنے کے بعد دعا کی کیفیت جب بیان کی تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے صبر کی دعا مانگتا ہوں، صبر کی دعا مانگتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر بڑی نعمت ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی تو صبر کی دعا کیوں مانگتا ہے؟ تو عافیت کی دعا مانگتا۔
اس لیے کہ صبر کی دعا سے پہلے تم پر کوئی نہ کوئی ظلم پریشانی آئے گی، تب تو صبر کرے گا. تو ایسی دعا کیوں کرتا ہے کہ تم پر پریشانی آئے؟ تو یہ دعا کرے اللہ مجھے آپ ہی عطا فرما تاکہ پریشانی آئے نہیں اور صبر کی ضرورت بھی نہ پڑے. حالانکہ صبر ایک بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن مانگتا کیوں ہے؟ مانگ وہ جو اللہ تجھے عطا فرماتا اور اپنے خود والوں کو عطا فرماتا وہ مانگنا. تو ایمان رکھنے کے باوجود جو مومن چوری کر رہا ہے، جو مسلمان دغابازی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان تو لا چکے ہیں لیکن آپ ایمان لانے کے باوجود اس پر آپ کو یقین نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں ہم لوگوں میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چوری نہیں کرتے ہیں نا، چوری نہیں کرتے ہیں، سود بیاج کا کام نہیں کرتے ہیں، دغابازی نہیں کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، بالکل وفاداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. لیکن ایک شخص کی دکان ادھر ہے اور سامنے میں دوسرے کی بھی ایک دکان ہے، اسی چیز کی دکان ہے، اور ان کا جو ہے آج 20,000 روپے کا کاروبار اور ان کا 5,000 کا. تو دل میں خیال آیا کہ آج میرا جو ہے 5,000 گیا، ان کا 20,000 روپے. کل ہی دکان کھولا ہے، مہینہ بھر میں جو ہے لاکھوں روپے کا پراپرٹی بنا لیا، ابھی بڑا آگے بڑھ رہا ہے. اب آپ کے اندر پریشانی ہے، وہ تو بڑے آرام سے کما رہا ہے، آپ کا مال بھی کم ہو رہا ہے، اندر اندر آپ بیمار بھی پڑ رہے ہیں. بہت بڑی بیماری ہے، کینسر، ٹی وی، دمہ، سب سے بڑی بیماری ہے، حسد کی بیماری. انسان کے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، صرف جسم میں نہیں بلکہ روح کا خاتمہ ہو جاتا ہے، روح بیمار پڑ جاتی ہے حسد کرنے والے سے، جلن کرنے والے سے. اس لیے کہ آپ کس بات پر جلن کر رہے ہیں؟ اگر اگلے کی آج کاروبار بڑھ گئی ہے، کاروباری زیادہ ہو گئی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہے بڑھا دے، اللہ جسے چاہے کم کر دے. اللہ پر توکل بھی ایک چیز ہے جو مومن کی قسمت میں ہے. توکل مومن کو اللہ عطا فرمایا ہے، مومن کے علاوہ کسی کو توکل کی دولت نہیں ملتی ہے. اسی لیے کہ کافر جو ہوتے ہیں وہ حریص ہوتے ہیں، مومن جو ہوتا ہے متوکل ہوتا ہے، توکل کرتا ہے. تو اللہ کی تقسیم پر ابھی جو بارش ہو رہی تھی ابھی کھل گئی، جو ہو رہی تھی وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، بارش کھل گئی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. لوگ زیادہ آ جاتے یہ بھی اللہ کی مشیت تھی، کم ہی لوگ آئے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. ممکن ہے کہ اللہ نے اتنے کو جمع کیا ہے جس کے دل میں بات اتر جائے. اسی لیے کہ مجمع تو بہت ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے میلے میں آتے ہیں. ممکن ہے کہ اللہ نے صرف آج انہیں کو بلانا چاہا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ نے بہت ساروں کو چھانٹ کے جمع کیا ہے، اللہ کی مصلحت. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ بارش ہو کے بڑا برا ہو گیا. تو کیوں برا ہو گیا؟ اللہ کا نظام چلانا ہے، آپ کا جلسہ ہی خالی نہیں ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بیٹی کی شادی کمہار سے، ایک بیٹی کی شادی کمہار سے اور دوسرے بیٹی کی شادی کسان سے کر دی. بات ہو گئی تو یہ بزرگ ایک بیٹی کے ہاں ملنے گئے. جب ملنے گئے تو بیٹی نے کہا بابا آپ آ گئے ہیں، آپ سے لوگ بہت دعائیں کراتے ہیں، آپ دعا کر دیجیے کہ دیکھیے ابھی مال بہت بن چکا ہے، یعنی مٹی کے برتن، کمہار مٹی کے برتن بناتے ہیں، بنا کے رکھے تو دیکھیے دعا کر دیجیے کہ بارش نہ ہو. اگر بارش ہو گئی تو سارے برتن جو ہمارے خراب ہو جائیں گے، بن جائیں گے. خاموش رہے. اور اس کے بعد وہاں سے ہو کر دوسری بیٹی کی گئے تو کہا کہ دیکھیے دانا بالکل کھیت میں ڈال دیا ہے، بس دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے تاکہ کھیتی اچھی ہو جائے. ابھی بڑے پریشان ہوئے کہ وہاں والی کہہ رہی ہے کہ بارش نہ ہو، کہ اگر ہوئی تو سارے بنے ہوئے جو برتن ہیں خراب ہو جائیں گے. اور یہ کہہ کہ دانا ڈال دیا گیا ہے، اگر نہ ہوئے تو پھر کھیتی خراب ہو جائے گا. کیا کیا انہوں نے چیخ ماری اور کہا کہ ہمیں 2 گھر میں ہم اتنے پریشان ہو گئے، جس رب کو کل کائنات چلانا ہے وہ کتنی حکمت سے چلاتا ہے.
وہ کتنی مصلحت سے چلاتا ہوگا. ہم دو بیٹی میں پھنس گئے. ایک نے کہا کہ بارش ہو جائے تو ہم بارش کرا نہیں سکتے. ایک کہہ رہا ہے کہ بارش ہو جائے تو ہم بارش ہونے کی دعا نہیں کر سکتے ہیں, بیٹی کا دل دکھ جائے گا. تو ہم دو میں پھنس سکتے ہیں. وہ رب کتنی قدرت والا ہے کہ کل کائنات کو چلا رہا ہے اور بڑے بہتر انداز سے چلا رہا ہے. کوئی دوسرا ویسا چلا نہیں سکتا. رب کی مرضی. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے, لیکن اس کے بعد میں چوری اس کی وجہ ہے کہ آپ کو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں. ایمان کی دولت ابھی حاصل نہیں. جس کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی, کیا چوری نہیں کرتا ہے, ڈنڈی نہیں مارتا ہے, ناک میں کمی نہیں کرتا ہے, تو پانی نہیں ملا رہا, بالکل خالص جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کر رہا, بالکل خالص محنت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ حلال رزق کما رہا. لیکن اگر ایک کا بڑھ گیا تو دل میں خیال آیا کہ آج اس کا زیادہ ہو گیا, میرا کم ہو گیا. یہ خیال کیوں آیا؟ یہ خیال کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں, اللہ نے رزق دیا, اور آپ ایمان والے بھی ہیں, اس لیے آپ نے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, چوری نہیں کرتے, ناپتول نہیں کرتے, اس لیے آپ حلال رزق کما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ خیال آیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اوپر بھی ایک شے ہے. ایمان کے اوپر بھی ایک شے ہے جسے بولتے ہیں اطمینان. جسے بولتے ہیں اطمینان. اطمینان وہ شے ہے کہ آپ نے ایمان لایا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے, تو یہ ایمان ہوا. جتنا آپ کما رہے ہیں حلال کما رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, یہ ایمان ہے. لیکن جتنا مل گیا اسی پر آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا, یہ ایمان کا اول درجہ ہے. اس درجے پر پہنچنے کے بعد اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اطمینان کے درجے پہنچ چکا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے, اپنا خود عطا فرما دیتا ہے, اور اسے اپنا خوف اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے, اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. اور جب جس دل میں اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے, دنیا کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے, وہ اللہ والا ہوگا. تو ہمیں اس مقام پہ آنا. آج ہم صرف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ہم نے ایمان لایا, لیکن نہ آپ اللہ کے تقسیم پر آپ کو یقین ہے, نہ اللہ کے مشیت پر آپ کو, نہ اللہ کے مصلحت پر آپ کی توجہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہر معاملے میں چاہتے ہیں کہ وہ ہو تو مجھے اچھا لگا. نہیں, بلکہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگ کو یہ بھی کہنا شرک سمجھتے تھے کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے. یہ کہنا شرک سمجھتے تھے کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے, آج زیادہ سردی ہے, آج اگر دھوپ نکل جائے, یہ سوچنا بھی شرک سمجھتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے یہ حال سب سے بہتر حال ہے. اللہ جو کر رہا ہے وہ سب سے بہتر کر رہا ہے. جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے تب آپ کو کامیابی اور کامیابی ملے گی, تب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان اور ایمان کے درجے جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے گا, تطہیر قلب عطا فرما دے گا, اور آپ کامیابی اور کامرانی کے منزل طے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحمت کے سائے میں آپ کو لے آئے گا. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا داری سے نکلیں, آخرت کی فکر کریں. والآخرۃ خیر وابقی, اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہم جس چیز کی طرف جا رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اس سے بہتر آخرت ہے اور باقی رہنے والا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مانگنے کا بھی طریقہ عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ صرف دنیا نہیں بلکہ حسنہ, اور پھر وہ آخرت بھی حسنہ. یہ دو چیزیں.
اس لیے ہمیں عافیت درکار ہے. جب اللہ آپ کو عافیت عطا فرما دے گا تو آپ کامیاب و کامران ہوں گے. اسی لیے سب سے بہترین دعا کہا جاتا ہے جب ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ایسی دعا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں اس دعا کو کئی بار دہراتا. یعنی اگر دعا آپ لمبی مانگتے تو اس کو کئی مرتبہ بیچ میں لاتا. یہ دعا اللہم اعطنا العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں آپ کو عافیت عطا فرما. یہ دعا مانگنا. اور اگر اردو میں مانگنا ہو جس کو یوں مانگنا کہ اللہ مجھے خوشی اور سکون کی زندگی عطا فرما، خوشی اور سکون کی زندگی عطا فرما. اور آپ اس جملے کو دعا مانگ کر اب غور کیجئے کہ ہم کس چیز پر خوش ہوتے ہیں اور کن کن باتوں پر مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، اور ہم وہی چیز کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت آپ کسی بھی در پر آپ جائیں، ایک بار جائیں، دو بار جائیں، تین بار جائیں، اس آنے جانے پر کئی بار آنے جانے پر اسے بار گزرے گا، بوجھ گزرے گا. لیکن اللہ کی وہ بارگاہ ہے جہاں آپ جتنی بار زیادہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہے اور آپ کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جوان اشخاص کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ 1000 بوڑھے اگر توبہ کریں تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جوان کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، ایک زمانے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. تو ہمیں اس زمانے میں یہ چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.